السلام علیکم دوستوں بزرگوں، آج کی تعلیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج جو ہے وہ فضائل صدقات میں سے تعلیم کا دن ہے۔ تو فضائل صدقات میں سے تعلیم کرتے ہیں۔ حصہ اول میں سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر نہایت عجلت کے ساتھ لوگوں کے مونڈوں پر کو گزرتے ہوئے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح جلدی تشریف لے جانے سے تشویش پیدا ہوئی کہ نامعلوم کیا بات پیش آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کی حیرت کو محسوس فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات گراں گزری کہ کبھی موت آ جائے اور وہ رہ جائے اور میدان حشر میں اس کی جواب دہی اور اس کا حساب مجھے روک لے، اس لیے اس کو جلدی بانٹ دینے کو کہہ کر آیا ہوں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اسی قصے میں دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ کہیں میں اس کو بھول جاؤں اور وہ رات کو میرے پاس رہ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور قصہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6-7 اشرفیاں تھیں، اسی وقت کہیں سے آ گئی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ ان کو جلدی بانٹ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت کی وجہ سے مجھے ان کو تقسیم کرنے کی مہلت نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشرفیاں تقسیم کر دیں۔ میں نے عرض کیا آپ کی بیماری نے مجھے بالکل مہلت نہ دی۔ فرمایا اٹھا کر لاؤ۔ ان کو لے کر ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہے، یعنی اس کو کس قدر ندامت ہوگی اگر وہ اس حال میں اللہ جل شانہ سے ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں۔ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ جو کچھ پڑھا گیا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل صدقات حصہ دوم میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ بدن کی صحت اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ایک حدیث میں کہ جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ روٹی کا ٹکڑا ہے جس کو کھائے، اور وہ پانی ہے جس سے پیاس بجھائے، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے اپنے بدن کو چھپائے۔ ایک اور حدیث میں ایک مرتبہ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اپنے گھر سے تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسی بے چینی نے مجھے بھی مجبور کیا۔ یہ دونوں اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا تم اس وقت کہاں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ خود تو موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آتے ہوں گے بس۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آ گئے اور جلدی سے کھجور کا ایک توشہ توڑ کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا خوشہ کیوں توڑ لیا؟ اس میں سے پکی پکی کیوں نہ چھانٹ لیں؟ انہوں نے اس کی حضرت اس خیال سے توڑ لیا کہ پکی، ادھ کچی اور خشک و تر ہر قسم کی سامنے ہو جائیں، جس کی بھی رغبت ہو آپ نوش فرما لیں۔ ان حضرات نے ہر قسم کی کھجوریں اس خوشے میں سے نوش فرمائیں۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے جلدی سے کچھ حصہ آگ پر بھونا، کچھ ہانڈی میں پکایا اور انہیں ان حضرات کے سامنے لا کر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا گوشت ایک روٹی میں لپیٹ کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے آؤ، اس نے بھی کئی دن سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی، وہ جلدی سے دے آئے۔ ان حضرات نے گوشت روٹی کھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں کھائیں، گوشت، روٹی، کچی کھجوریں، پکی کھجوریں۔ یہ فرماتے ہوئے وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سوال ہوگا۔ صحابہ کو سن کر بڑا شاق ہوا کہ ایسی بھوک کی حالت میں یہ چیزیں بھی باز پرس کے قابل ہیں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہیں، اور اس کی تلافی یہ ہے کہ جب تم شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اور جب ختم کرو تو یہ دعا پڑھو، الحمد للہ الذی هو اشبعنا ونعم علینا وافضل، الحمد للہ الذی هو اشبعنا ونعم علینا وافضل۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں کہ اسی نے ہم کو محض اپنے فضل سے پیٹ بھر کر عطا کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا کیا۔ جو کچھ پڑھا کہ اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں تک سن کر جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں انشاءاللہ۔